پی ٹی وی وائس میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، کارلوس عثمان ڈرامے نے جس طرح اپنی شہرت کا ڈنکا بجایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ باوجود اس کے آج کے دور میں جہاں ایک طرف منی ہیسٹ اور وکنگز جیسے ڈرامے بے حد مقبول ہیں، وہیں دوسری طرف کارلوس عثمان اس سب کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ لیکن اس مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے کارلوس عثمان کی ٹیم نے بہترین حکمت عملی اختیار کی ہے، جو کہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ کردار حقیقی ہے اور حقیقت میں کونور الپ نامی ایک جنگجو تھا جو کہ عثمان غازی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا۔ کونور الپ کی تاریخ ہم اس ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ ناظرین، جہاں ایک طرف کارلوس عثمان کو پسند کیا گیا تو وہیں اس پر تنقید بھی کی گئی۔ یہ تنقید اس وجہ سے تھی کہ بہت سارے کردار جیسا کہ سامسا چاوش کو اچانک ہی ختم کر دیا گیا، حالانکہ یہ بات مناسب نہیں تھی۔ کارلوس عثمان کے بنانے والے محمد بوزدیگ نے صورتحال کو دیکھ کر بہت سارے کرداروں کو واپس ڈرامے میں شامل کیا تاکہ لوگ ڈرامے سے جڑے رہیں اور دوسرے ڈراموں جیسا کہ الپ ارسلان اور باربروسا کی طرف رخ نہ کریں۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو کونور الپ کی حقیقی تاریخ کو بیان کریں گے۔ کونور الپ 1260 سے 1270 عیسوی کے درمیان ہی میں پیدا ہوا اور ارطغرل غازی کا دور بھی دیکھا۔ عثمان غازی کی جو تصاویر ہمیں آج دیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں دائیں یا بائیں طرف آپ کو کونور الپ بھی نظر آتا دکھائی دے گا۔ جوانی کی عمر کو پہنچ کر وہ عثمان غازی کا ایک بھروسے مند سپاہی بن گیا اور ترگت الپ، سامسا چاوش، عبد الرحمن غازی اور بامسی بے جیسے بہادر سپاہیوں کے ساتھ بازنطینی، صلیبی اور منگولوں کا مقابلہ کیا۔ 1300 عیسوی کے شروع ہی میں جب عثمان غازی نے بازنطینی سلطنت کے خلاف حملوں کا آغاز کیا تو کونور الپ عثمان غازی کا رائٹ ہینڈ تھا۔ حالانکہ تاریخ میں کونور الپ اور سامسا چاوش ایک ساتھ جنگیں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ڈرامے میں سامسا چاوش کو باہر کر دیا گیا ہے اور امید یہی ہے کہ محمد بوزدیگ سامسا چاوش کو بھی دوبارہ ڈرامے کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین، جب عثمان غازی کے جانشین اورحان غازی نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے کونور الپ کو بحیرہ اسود یعنی بلیک سی کی طرف فتوحات کے لیے بھیجا۔ کونور الپ نے اس مہم کو بخوبی سر انجام دیا اور اکیازی، میلین دریا کے علاقوں کو نئی قائم ہونے والی سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے تلے کر دیا۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو علاقے کونور الپ نے فتح کیے تھے وہ آج بھی ترکی کے صوبے دوز میں واقع ہیں، اور کونور الپ کے فتح شدہ علاقے کو کونور الپ ٹاؤن شپ کا نام دیا گیا ہے۔ 1326 میں جب اورحان غازی نے بورسا کا قلعہ فتح کیا تو اس فتح کا سارا کریڈٹ کونور الپ کا تھا۔ انہوں نے جس طرح پلاننگ کر کے بازنطینی حکومت کو ختم کیا وہ بے مثال تھا۔ اسی سال اورحان غازی نے ازنق کا قلعہ فتح کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کی، لیکن کونور الپ شدید بیمار ہو گیا۔ اپنی بے مثال فتوحات، قائدانہ صلاحیتوں سے سلطنت عثمانیہ کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے والا کونور الپ 1326 میں وفات پا گیا، اور شہادت کی تمنا کے باوجود بھی کونور الپ کو شہادت نصیب نہ ہوئی۔ تاریخ دان اس بات کو مانتے ہیں کہ کونور الپ کو آج کے ترکی میں کونور الپ ٹاؤن شپ ہی میں دفن کیا گیا تھا، اور ارطغرل غازی کے مقبرے کے جو باہر کونور الپ کی قبر ہے وہ حقیقی نہیں ہے۔ کونور کی وفات کے بعد اس کا عہدہ مراد اول کو دے دیا گیا جو کہ اورحان غازی کا بیٹا تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں۔